السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے میں ایک انٹروڈکٹری شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میں آپ تمام سے معذرت بھی کرتا ہوں کیونکہ میں ایک نئی نسل کا نوجوان ہوں جس کی تعلیم اردو ادب میں نہیں ہوئی ہے، تو اگر اس کے اندر کچھ غلطیاں ہیں تو میں اپنے بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مشاعرے کے بعد میری اصلاح کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے نشیب و فراز میں ہو جو کردار غیر متزلزل، زندگی کے نشیب و فراز میں ہو جو کردار غیر متزلزل، وہ کردار مجاہد ہے ہم، وہ صاحب ایمان ہے ہم۔ زندگی کے نشیب و فراز میں ہو جو کردار غیر متزلزل، وہ کردار مجاہد ہے ہم، صاحب ایمان ہے ہم۔ دب کر جینا ہماری فطرت نہیں، دب کر جینا ہماری فطرت نہیں، فطرتاً مطیع الرحمن ہے ہم۔ اب تین اشعار صحابہ کو نظر میں رکھتے ہوئے پیش کے خدمت ہیں۔ یہ جو ہے مسلمانوں کے دو اپوزٹ رویوں کو جو ہے پیش کرتا ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کو مشعل راہ سمجھ کر ان کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی جو ہے اعلیٰ معیار ہے جس تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے، اور اس لیے جو ہے وہ جو ہے ان کی اتباع کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ تو اس کا عنوان ہے ستاروں کا جھومر، جو ہے صحابہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ کسی کو ستاروں سے ملتا ہے سفر کا رخ، کسی کو ستاروں سے ملتا ہے سفر کا رخ، اور کوئی ستاروں کے جھومر میں ہی کھو جاتا ہے۔ کسی کو ہوتی ہے ان تک پہنچنے کی آرزو، کسی کو ہوتی ہے ان تک پہنچنے کی آرزو، اور کوئی ان کی بلندی سے ہی خوف کھا جاتا ہے۔ کسی کو رات میں بھی ملتی ہے روشنی ان سے، کسی کو رات میں بھی ملتی ہے روشنی ان سے، اور کوئی دن میں بھی رات کا سما بنا لیتا ہے۔ اب آپ کے سامنے چند اشعار اجتماعیت کے عنوان سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے چند تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان اشعار کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے ایک وہ مشہور حدیث ہمارے سامنے ہے جس میں آپ نے 5 باتوں کا حکم دیا، جس میں سے پہلی بات جو ہے اجتماعیت کی تھی۔ پھر اس کے بعد جب ہم قرآن مجید کا اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات عیاں نظر آتی ہے کہ جس ایک معاشرے کی بقا کے لیے اس میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دے، اور اگر وہ جماعت اس معاشرے سے نکل جاتی ہے یا نکال دی جاتی ہے تو پھر وہ معاشرہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ پھر الحمدللہ ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جسے وہ جماعت میسر ہے جو مسالک کے تفرقوں سے بالاتر ہو کر صرف اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اور جس کا محرک رضائے الہی ہے۔ پھر اس کے بعد اجتماعیت سے جڑنے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ کام میں اور آپ کرتے ہیں نام اجتماعیت کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ریاکاری سے انسان بچ جاتا ہے۔ پھر مولانا مودودی علیہ رحمہ نے سورہ صف کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بنیان المرصوص کے کیریکٹرسٹکس میں یہ بات رکھی کہ اگر کسی جماعت کو اپنی موت خود آپ مرنا ہے تو اس کے افراد آپس میں ایک دوسرے کے خلوص پر شک کرنا شروع کر دیں۔ اگر افراد جو ہے وہ کریں تو پھر وہ اپنے آپ موت ہو جاتی ہے۔ تو اس پس منظر میں ان اشعار کو سنیے۔ خدا کا حکم اس کی پسند ہے اجتماعیت، خدا کا حکم اس کی پسند ہے اجتماعیت، رسول کا اسوہ ان کی تلقین ہے اجتماعیت، اقامت دین کی تحریک ہے اجتماعیت، معاشرے کی بقا کی ضامن ہے اجتماعیت، انیک جسم پر ایک روح ہے اجتماعیت، انیک جسم پر ایک روح ہے اجتماعیت، انیک مسلک پر ایک مقصد ہے اجتماعیت، خود کے خلوص کی پاسباں ہے اجتماعیت، خود کے خلوص کی پاسباں ہے اجتماعیت، ساتھیوں کے خلوص پر اعتماد ہے اجتماعیت، تفرقات کے درمیان مؤلفۃ القلوب کا مظہر ہے اجتماعیت، تفرقات کے درمیان مؤلفۃ القلوب کا مظہر ہے اجتماعیت، باطل کی سازشوں کے سامنے بنیان مرصوص کا بند ہے اجتماعیت، ہم سب کی ذات اور صلاحیتوں کا انضمام ہے اجتماعیت، ہم سب کی ذات اور صلاحیتوں کا انضمام ہے اجتماعیت، رضائے الہی کے لیے مطیع الرحمن کی پہچان ہے اجتماعیت۔
اب یہ آخری 4 اشعار آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں. اس کا انسپریشن وہ مشہور شعر ہے ظفر اللہ خان صاحب کا جو میری زندگی کا مقصد ہے تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو اس سے انسپریشن لے کے یہ اشعار لکھے گئے ہیں. میری زندگی کا مقصد ہے رضائے الہی، میری زندگی کا مقصد ہے رضائے الہی، میں اسی لیے مطیع الرحمن، اسی لیے اسلام کا داعی. مقصد زندگی ہی زندہ رہنے کا بہانہ ہے، مقصد زندگی ہی زندہ رہنے کا بہانہ ہے، جس کے بنا اس زندگی کا وجود بے معنی ہے. اٹھے ہیں شرک کو مٹانے دعوت اللہ سے، اٹھے ہیں شرک کو مٹانے دعوت اللہ سے، نکلے ہیں خلافت کو لانے جہاد فی سبیل اللہ سے. اس راستے کی قربانیاں جانوں کے نذرانے، اس راستے کی قربانیاں جانوں کے نذرانے، یہ تو ہیں میرے رب کے دیدار کے بہانے. اسے مقصد کا نشہ کہو یا شہادت کی آرزو، اسے مقصد کا نشہ کہو یا شہادت کی آرزو، قربت رب کا ذریعہ کہو یا اس کی رضا کی آرزو.